بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 344 اور پہلی قسط ہے غزوہ بحران، پیج 335۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں غزوہ بدر کبریٰ کا بقیہ حصہ، یعنی بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں۔ یہ سبجیکٹ چل رہا ہے، اس سے پہلے تھا غزوہ بدر، اسی کا یہ حصہ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اس کا پوائنٹ نمبر 7 ہے غزوہ بحران۔ یہ ایک بڑی نوائی فوجی طلائیہ گردی تھی جس کی تعداد 300 تھی۔ اس فوج کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاخر سن 3 ہجری میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہ حجاز کے اندر فرح کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے، اور ربیع الاول اور ربیع الاخر، یعنی ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ، یہ 2 مہینے وہیں قیام فرما رہے، یعنی ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ کے 2 مہینے وہیں قیام فرما رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے۔ کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہ آیا۔ ناظرین، یہ ہے ابن ہشام کی دوسری جلد ہے، 50 اور 51 نمبر صفحہ، زاد المیعاد کی دوسری جلد 91 نمبر صفحہ۔ اس غزوے کے اسباب کی تعین میں ماخذ مختلف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ بنو سلیم مدینہ اور اطراف مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ قریش کے کسی قافلے کی تلاش میں نکلے تھے۔ ابن ہشام نے یہی سبب ذکر کیا ہے، اور ابن قیم نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، چنانچہ پہلا سبب سرے سے ذکر نہیں کیا ہے۔ یہی بات درست بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بنو سلیم فرح کے اطراف میں آباد نہیں تھے بلکہ نجد میں آباد تھے، جو فرح سے بہت دور ہے، یعنی بہت زیادہ دور ہے۔ ناظرین، اسی کا نیکسٹ پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 8، یعنی سریہ زید بن حارثہ، اسی کا پوائنٹ ہے۔ جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی یہ آخری اور کامیاب ترین مہم تھی۔ ناظرین، جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی یہ آخری اور کامیاب ترین مہم تھی، جو جمادی الاخر سن 3 میں پیش آئی۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعد سے قلق و اضطراب میں مبتلا تو تھے ہی، مگر جب گرمی کا موسم آ گیا اور ملک شام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو انہیں ایک اور فکر دامن گیر ہوئی۔ اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ صفوان بن امیہ نے، جسے قریش کی طرف سے اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا میر کارواں منتخب کیا گیا۔ قریش نے کہا، محمد اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی شہرہ ہمارے لیے پر صعوبت بنا دی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے نپٹیں۔ وہ ساحل چھوڑ کر ہٹتے ہی نہیں، اور باشندگان ساحل نے ان سے مسالت کر لی ہے، عام لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ اگر ہم گھروں میں بیٹھ رہیں تو اپنا اصل مال بھی کھا جائیں گے اور باقی نہ بچے گا، کیونکہ مکے میں ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ گرمی میں شام اور جاڑے میں حبشہ سے تجارت کریں۔
صفوان کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر غور و حوث شروع ہو گیا۔ آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا، تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سفر کرو۔ واضح رہے کہ یہ راستہ بہت لمبا ہے، نجد سے ہو کر شام جاتا ہے اور مدینے کے مشرق میں خاص فاصلے سے گزرتا ہے۔ قریش اس راستے سے بالکل ناواقف تھے، اس لیے اسود بن عبد المطلب نے صفوان کو مشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو، جو قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا ہے، راستہ بتانے کے لیے رہنما رکھ لے، وہ اس سفر میں اس کی رہنمائی کر دے گا۔ اس انتظام کے بعد قریش کا کاروان صفوان بن امیہ کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ ہوا، مگر اس کاروان اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ ہوا یہ کہ سلیط بن نعمان جو مسلمان ہو چکے تھے، نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادہ نوشی کی ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب نعیم پر نشے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کر ڈالی۔ سلیط پوری برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور ساری تفصیل کہہ سنائی۔ رسول اللہ نے فوراً حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کو ایک رسالہ حضرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ کی کمان میں دے کر روانہ کر دیا۔ حضرت زید نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ اسے جا لیا اور اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا۔ صفوان بن امیہ اور دیگر مخالفین یعنی محافظین نے کارواں کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ مسلمانوں نے قافلے کے رہنما فرات بن حیان کو اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ ظروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ 1,00,000 درم تھا، بطور غنیمت ہاتھ آئی۔ رسول اللہ نے خمس نکال کر مال غنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا اور فرات بن حیان نے نبی اکرم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے الم انگیز واقعہ تھا، جس سے ان کے قلب و اضطراب اور غم و علم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنا کبر و غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں، یا پھر پوری جنگ کر کے اپنی عزت و رفعت اور مجد گزشتہ کو واپس لائیں اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ قریش مکہ نے اس دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے دیار میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اور اسی طرح پچھلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکہ احد کا خاص عامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ ہوگا غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو۔ زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھل جانا الہی تیری خاطر ہو، تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا، میرا گوشہ نشیں رہنا الہی
تیری خاطر ہو، وفا کی راہ میں چلتے ہوئے، وفا کی راہ میں چلتے ہوئے دیوانے ہد ہد کے، وفا کی راہ میں چلتے ہوئے دیوانے ہد ہد کے، غبارے راہ کو ملنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔